تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اسم کی عدد کے اعتبار سے اقسام پڑھی تھی، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا تھا مختلف طریقوں سے، آگے اس کی اقسام پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ معرب اور مبنی کی بیس، اور یہ معرب اور مبنی کی بیس جو ہے یہ علم النحو کے اندر بہت ایک اہمیت کے حامل ہوتی ہے، اس کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں اس کو اچھی طرح سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے معرب مبنی میں ہم معرب کو لے لیتے ہیں۔ معرب کہتے ہیں، لغوی معنی اس کا ہے ظاہر کرنے کی جگہ، ظاہر کرنے کی جگہ۔ چونکہ معرب کے اوپر اعراب کو ظاہر کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو معرب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معرب کا حکم کہہ لیں یا معرب کی تعریف کہہ لیں آپ، دونوں طرح کی باتیں ہیں مختلف علماء کے نزدیک۔ وہ یہ ہے، معرب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جو تینوں حالتوں میں تینوں طرح کا اعراب قبول کرتی ہو، اس میں معرب کہلاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا ایک اور نئے انداز میں یہ تعریف میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ اتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، وہ اسماء جو اعرابی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، وہ اسماء جو اعرابی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، ایسے اسماء کو معرب کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ اسم جو تینوں حالتوں میں، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری میں تینوں اعراب کو قبول کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال میں اس کی آپ کو دے دیتا ہوں۔ اچھا، مثال میں آگے اس کی ایک دو اقسام بیان کر کے دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی معرب کی دو اقسام ہیں۔ معرب کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں۔ پہلی منصرف اور دوسری ہے غیر منصرف۔ منصرف اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر تینوں طرح کے اعراب آتے ہیں، حالت رفعی میں رفع، حالت نصبی میں نصب، حالت جری میں جر۔ جبکہ غیر منصرف اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر تنوین اور جر نہیں آتا ہے، جس پر تنوین اور جر نہیں آتا ہے۔ یعنی حالت رفعی میں رفع تو آئے گا، حالت نصبی میں نصب تو آئے گا، لیکن جب حالت جری کی بات آئے گی تو حالت جری اس کی فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی حالت جری میں نہ اس پر جر آتا ہے، نہ اسی طرح اس کے اوپر تنوین آتی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں منصرف کی، جیسے دیکھیں، قال نوح، قال نوح۔ اب یہاں پر دیکھیں حالت رفعی ہے، نوح نے کہا، تو نوح، لفظ نوح فاعل بن گیا نا، تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال، انا ارسلنا نوحا۔ اب یہ اس مثال میں حالت نصبی میں ہے نوح، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو، تو نوح مفعول بن رہا ہے، تو یہ حالت نصبی میں ہے۔ اسی طرح تیسری مثال آپ دیکھ لیں، سلام علی نوح فی العالمین۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ نوح حالت جری میں ہے، اور اب غور کریں کہ تینوں حالتوں میں تینوں اعراب آیا ہوا ہے۔ حالت رفع میں رفع آیا ہوا ہے،
حالت نسبی میں نصب آیا ہوا ہے، حالت جری میں جر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا یہ چیز کہ اب دیکھیں ایک ہی اسم ہے جس پر حالت رفیع میں رفع آ رہا ہے، حالت نسبی میں نصب آ رہا ہے، حالت جری میں جر آ رہا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس اسم کو اسم معرب کہیں گے، اور اسم معرب میں پھر منصرف کہیں گے۔ اسم معرب میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ اسے منصرف کہیں گے۔ دوسری مثال ہم غیر منصرف کی لے لیتے ہیں، جیسے غیر منصرف کی مثال وَوَرِثَ سُلَیمَانُ، حالت رفیع، وَوَرِثَ سُلَیمَانُ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمَانَ، حالت نسبی، إِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ، حالت جری۔ اب دیکھیں یہ غیر منصرف کی مثال ہے، سلیمان غیر منصرف اسم ہے، اسم معرب میں غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر منصرف کو مزید ہم آگے ایک مستقل ایک لیکچر جو ہے صرف غیر منصرف کے اوپر رکھیں گے، اس کی چند علامات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، ان علامات کو پہچان کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ علامات اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ اس میں غیر منصرف ہے، اس کے علاوہ ساری منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ٹینشن اور پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے۔ تو سلیمان وورث سلیمان حالت رفیع میں ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَیمَانَ حالت نسبی میں ہے، إِنَّهُ مِن سُلَیمَانَ، اب دیکھیں من حرف جر داخل ہو گیا اور یہ جر دے دیتا ہے ما بعد آنے والے اسم کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا إِنَّهُ مِن سُلَیمَانِ، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے اور غیر منصرف اسم اپنے اوپر زیر اور تنوین برداشت نہیں کرتا ہے، اس وجہ سے سلیمانہ، اس کے اوپر بھی حالت جری بھی اس کی کس کے ساتھ آتی ہے؟ فتحہ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھ لیا اسم معرب، اور اسم معرب کی پھر آگے دو اقسام، منصرف و غیر منصرف۔ اب ہم آگے آ جاتے ہیں کس کی طرف؟ اچھا، اس کی ایک اور مثال بھی آپ یہاں پر کتاب میں لکھی ہوئی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، لَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، اب یہاں پر دیکھیں یہ حالت رفیع میں، لا تقتلوا یوسف، یہ حالت نسبی میں ہے، وَمَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اب لی یوسف لام جارہ داخل ہے، لیوسفی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ غیر منصرف اسم ہے تو اس کے اوپر کسرہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ مثال بھی ہوگی۔ اچھا، معرب مبنی میں دوسری چیز ہے مبنی۔ مبنی بنا سے ہے برقرار رکھنا، برقرار رکھنا، برقرار رکھنا یا رہنا، ٹھیک ہے۔ چونکہ مبنی تینوں حالتوں میں، اس میں مبنی کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر وہ اسم جو اعرابی حالت کو قبول نہ کرتا، جو تینوں حالت، جو وہ اسماء جو اعرابی تبدیلی کو قبول نہ کرتے ہوں، مبنی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسماء جو اپنے اوپر اعرابی تبدیلی کو قبول نہ کرتے ہوں، یعنی جس طرح پہلے سے اسم ہے اس پر طرح طرح کے عوامل آ رہے ہیں پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس پر عامل رفع آ گیا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، عامل نصب آ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، عامل جر آ گیا کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تمام عوامل اپنا جتنا بھی وصف لگا لیں عوامل، اس کے اوپر اعراب تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس میں مبنی کسے کہا جاتا ہے؟ وہ اسماء جو اپنی بناوٹ تبدیل ہی نہیں کرتے ہیں، جس بناوٹ پر پہلے سے ہیں مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تینوں حالتوں میں وہ ایک ہی جیسے رہتے ہیں، ایسے اسماء کو اس میں مبنی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قال موسیٰ لقومہ، قال موسیٰ لقومہ، قال موسیٰ لقومہ، دیکھیں موسیٰ کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انجینا موسیٰ، تیسری اوحینا الی موسیٰ،
اب دیکھیں موسیٰ تینوں حالتوں میں جو پہلی اپنی بناوٹ تھی اسی کے اوپر ہے، برقرار ہے، اس پر مختلف طرح کے عوامل آئے لیکن تبدیلی اس میں نہیں آئی۔ اس سے ایک اور مثال بھی ہم لے لیتے ہیں، جیسے دیکھیں ہاؤلا، جاء ہاؤلا، رأیت ہاؤلا، مررت بہاؤلا۔ اب یہ ہاؤلا کے اندر غور کریں، یہ ہاؤلا اسم جو ہے یہ مبنی، اب اس پر عامل رفع آ گیا، یہ پھر بھی اپنی حالت پر ہے، اس پر عامل نصب آ گیا، حالت نصبی میں آ گیا، پھر بھی اپنی حالت پر برقرار ہے، اور اس پر با حرف جر داخل ہو گیا، پھر بھی یہ اپنی حالت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو ایسا اسم جو تینوں حالتوں میں اپنی بناوٹ کو، اپنی حالت کو برقرار رکھتا ہو، اپنی صورت کو برقرار رکھتا ہو، ایسے اسم کو اس میں مبنی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے پڑھ لیا معرب اور مبنی، یہ بہت ہی اہم سبق ہے، اس وجہ سے ہم اس سے زیادہ نہیں پڑھیں کہ آج کے لیکچر میں زیادہ کوشش کرنی ہے مثالوں پر، آپ نے زیادہ سے زیادہ مثالیں نکالنی ہیں۔ قرآن مجید کھولیں، معرب کی پہلے منصرف غیر منصرف، پھر منصرف کی آپ مثالیں نکالیں بہت سی، غیر منصرف کی اگر چلیں آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے کیونکہ آگے جو لیکچر ہے اس کا سمجھنا زیادہ تر اس پر موقوف ہے، بہرحال اپنی طرف سے آپ مثالیں نکالیں۔ اسی طرح مبنی، اس کی مثالیں آپ اپنی جستجو کے مطابق آپ نکالیں، انشاءاللہ العزیز 1 سے 2 لیکچر مزید اس کے حوالے سے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔